अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आधा पाकिस्तान सैलाब की वजह से ज़ेर-ए-आब है। पाकिस्तान में एक उफ्ताद है, एक मुश्किल इंतहाई नाजुक घड़ी है इस वक्त पूरी कौम के ऊपर, और आगे चल के हालात बेहतर नहीं है, किसी भी तौर बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी तो हम रो रहे थे अपने महज सियासी हालात को कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह बन रहा है, और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो अदम सियासी इस्तेहकाम का बाइस है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को ट्रिगर कर रही हैं, और साथ ही साथ ऐसे में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं ये हमें काफी पीछे लेकर चली गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम इस वक्त भी जो है वो सियासत बराए सियासत ही हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त गौर खौस किया जा रहा है, तकरीबन 13 से 17 अरब डॉलर के इस वक्त लॉसेस की असेसमेंट है, ये इससे कई गुना बढ़ भी सकते हैं। पानी जहां पे इस वक्त खड़ा है तकरीबन 3 से 4 महीने पानी उतरने में लगेंगे, और इसके बाद आपकी एग्रीकल्चर इकॉनमी बुरी तरीके से तबाह हुई है। क्रॉस दी पाकिस्तान आपकी एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है वो तबाह हुई है। साथ ही साथ हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, और बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोग्राम IMF का, काफी सख्त तरीन प्रोग्राम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के पास है उनकी शराइत के ऊपर। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो है स्पेशली इस सैलाब के, फ्लड के, इस नेचुरल क्लामिटी के और इसकी डेवस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक उस तरह से IMF के सामने रखी नहीं गई है हमारी तरफ से, हालांकि पता उनको सब कुछ है। ऐसे में किस हद तक हमें रियायत मिल सकती है, और क्या इस मुश्किल तरीन हालात में टनल के उस तरफ कोई रोशनी की किरण है या नहीं? डॉक्टर वकार मसूद, साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इसके ऊपर जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि हमेशा हम देखते हैं कि जब कोई मुश्किल घड़ी होती है पूरी दुनिया में, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल जो हमारा आप कह रहे हैं सब प्राइम मॉर्गेज का एक बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया की आलमी जो है मालियाती निजाम जो है वो तबाह हुआ था, पाकिस्तान उससे अल्हम्दुलिल्लाह बचा रहा। फिर आप कोविड के हवाले से बात करें, कोविड में पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है उसकी ऐसी की तैसी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइव किया उसके अंदर। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़ी होती है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि आलमी कसाद बाजारी जो है वो मईशत उसकी तरफ है, और ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही है, लेकिन हमारे अपने जो इश्यूज हैं अपनी तरफ। मैं ये जानना चाह रहा था, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या इस वक्त भी हमारे काम आ सकती है, और ये जो सैलाब है, ये जो फ्लड है, ये कितना संगीन है? डॉक्टर साहब। शुक्रिया इमरान साहब, बिल्कुल आपने सही किया है कि अल्लाह की रहमतें जो हैं वो मुख्तलिफ वाक़यात में तलाश की जा सकती हैं। ये जो अगर दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन पैदा हो रहा है, ये सबसे अच्छी खबर होगी हमारे लिए। गो के ये एक दो धारी तलवार है। आपकी एक्सपोर्ट्स भी इससे मुतासिर हो सकती हैं, और इंपोर्ट्स पे भी असर पड़ेगा, लेकिन मजमूई तौर पे हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि हमारा जो इन्हिसार है दरामदात पे, और खुसूसन एनर्जी के हवाले से, और कुछ खाने पीने की अशिया भी, जैसे एडिबल ऑयल वगैरह और मिल्क वगैरह, पाउडर्ड मिल्क वगैरह, तो इन सारी चीजों की अगर कीमतें कम होंगी तो उससे जो बचत होगी वो उससे कहीं ज्यादा होगी, जो हमें थोड़ी सी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर अगर कोई नुकसान पहुंचेगा एक्सपोर्ट्स कम होने का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक्सपोर्ट्स ठीक गई हैं पिछले महीने तक। तो मैं मास्टर सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम $1 कमाने के लिए $4 जो है वो बेचते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रेशो में, तो वो $1 कमाना इस वक्त ज्यादा बेहतर नहीं होगा, बल्कि $4 हमारे इंपोर्ट के हवाले से बचेंगे, कमोडिटी प्राइसेस, ये हमें फर्क पड़ेगा? जी हाँ, अब आप ये अच्छा अरिथमेटिक कर लिया, तो हमें ना कोई $24 बिलियन का आपका पेट्रोलियम और एनर्जी रिलेटेड बिल था। अब ये $24 बिलियन वो बमुश्किल 12-13 था एक साल पहले। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको कितनी आसानी पैदा होगी। बाकी जो एडिबल ऑयल है उसकी कीमत, स्टील की कीमत, शुगर की कीमत, व्हीट की कीमत, ये सारी कीमतें जो हैं
جو ہم درآمد کرتے ہیں اشیاء ان سب کی کم ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہوگا۔ اب جہاں تک سیلاب کا سلسلہ ہے، یہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ آپ نے کہا ہے کہ ماضی کے اندر بھی زلزلہ ہو جائے یا 2010 کے سیلاب ہو جائیں، ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور اس سب کے باوجود وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنا کام دوبارہ کرنے لگے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، بہت جلد ان کی بحالی کا عمل بھی جو ہے وہ ہونے لگے گا۔ حکومت مکمل مدد کرے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہر طرف سے مدد آ رہی ہے۔ اس وقت جب وزیر اعظم نیو یارک کے اندر ہیں، یو این اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے، تو وہاں پہ بھی جو بھی اکابرین ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ سب اپنی فرانس کے صدر نے تو آفر بھی کر دیا کہ آئیے آپ پیرس کے اندر جو ہے کانفرنس کریں، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ کانفرنس پاکستان میں ہو، جیسا آپ کو یاد ہوگا 2005 میں ہوئی تھی زلزلے کے بعد۔ تو یہاں آنے لوگوں کو جا کے دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور جو بھی تباہی ہوگی وہ اگر اگلے مہینے یہ کانفرنس ہو جائے، جو میرے خیال میں ہونی چاہیے، تو پھر بھی جگہیں ہوں گی جہاں پر آپ دیکھ سکیں کہ ان سیلابوں نے کس طرح کی تباہی پھیلائی ہے۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اگر آپ یادوں کے ورق الٹیے، 2010 کا جو سپر فلڈ تھا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پیرس کلب تھا، ان کی ایڈ تھی، اور پھر اور بہت زیادہ بڑے بڑے پلیجز کیے گئے تھے۔ وہ کس حد تک میٹیریلائز ہوئے تھے، اگر ہم اس کو دیکھ کے پھر آگے بڑھیں؟ سب دیکھیں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں تو ای ایڈی میں بھی رہ چکا ہوں 2 مرتبہ۔ ہمیں کوئی جو ہے کسی قسم کا کوئی گلا نہیں رہا کہ جن لوگوں نے وعدے کیے ہوں وہ پورے نہ کیے ہوں۔ وہ کہ ایک دفعہ فرینڈز آف پاکستان جو ہے 2008 میں قائم ہوا تھا، وہ نسبتاً ایک نیا فورم تھا، اور اس کا صحیح انداز میں جو ہے اجرا نہیں ہو سکا، اور وہاں پر کچھ اور تلخیاں بھی ہو گئیں اس سلسلے کے اندر، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن جب یہ 2010 کے فلڈز تھے تو اس میں ہمیں اس وقت تک تو کیری لوگر بل بھی تھا، اور اس کے علاوہ اور دیگر ممالک نے ہماری مدد کی۔ تو اب ہم جو ہے یہ جس وقت بھی ہم تعین کر لیں گے کہ نقصانات کیا ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ڈیمیج نیڈ اسسمنٹ DNA رپورٹ، وہ تیار ہو جائے، تو پھر ہم جلد سے جلد یہ کانفرنس ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ یہاں پہ کر لیں گے، اور اس میں سب لوگ ہماری مدد کو آئیں گے۔ آپ نے دیکھا IMF نے بھی 2 دن پہلے ایک بیان جاری کر دیا، اور نہ صرف اظہار تاسف کیا اس تباہی کے اوپر، بلکہ اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ مل کر پاکستان کی مدد کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں بھی ان کے ہاں ایک ریپڈ فائنینسنگ، ایمرجنسی فائنینسنگ فیسلٹی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ مل جانی چاہیے ہم کو۔ 1.4 بلین ڈالر کی وہ مدد ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا آج ہماری جو MOF ہیں عائشہ غوث پاشا صاحبہ، ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ چند بہت جلدی 2 بلین ڈالر ADB اور AIDB سے بھی جو ہے وہ ملنے والے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے آپ کے پاس کیپٹل انفلوز کے آنے کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ کیپٹل انفلوز کی آپ نے بات کی، اور ہماری یہ ظاہر ہے کہ ان ایشوز کے اوپر سیاست بہت ہو رہی ہے، وچ از میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس وقت ہمارے پورے سال کی فائنینسنگ جو ہمیں ہے، جو ایکسٹرنل فائنینسنگ تقریباً 30-31 ارب ڈالر کی ہے، اور سینٹرل بینک کے پاس صرف 7-8 ارب ڈالر ہیں، جبکہ IMF جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پروگرام پورا فائنینس ہے، بلکہ شاید سرپلس بھی ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر، کیونکہ آج آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے بزنس ریکارڈر میں، میں اس سے پڑھ بھی رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کریں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی عمران صاحب، یہ جب IMF اپنا اسسمنٹ کرتا ہے اور پروگرام بناتا ہے تو وہ پروجیکشن کرتا ہے، اور IMF کوئی پروگرام ایسا نہیں لے کے چلتا جس کے اندر کوئی فائنینسنگ گیپ ہو۔
تو انہوں نے جیسا کہ میں نے لکھا ہے تقریباً $31 بلین کی جو ہماری نیڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور پھر اویلیبل فائنینسنگ اور ان کی سورسز بھی بتائی ہیں. تو وہاں پر $33 بلین جو ہے تو کوئی $2.5 بلین یہاں سے آپ کا سرپلس آ رہا ہے. اور پھر جب IMF کے اپنے پیسے آئیں گے تقریباً $3 بلین ان سب کو ڈالے تو $6.3 بلین کا آپ کا ریزرو ایکومولیشن ہے اس سال کے اندر. اور یہ میری آج کے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 جون 2023 تک ہمارے ریزرو $16 ارب 20 کروڑ تک چلے جائیں گے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ہی. یہ مطلب ابھی تازہ ترین، یعنی کہ اس سے بہتر کوئی اور اسسمنٹ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس، کیونکہ جس نے یہ اسسمنٹ کیا اس نے اپنے پیسے بھی لگائے ہیں پاکستان کی معیشت کے اوپر. اسٹیک ہولڈر کہیں گے سر، رادر اسٹیک ہولڈر ہے IMF پاکستان کی اکانومی میں. IMF بھی اسٹیک ہولڈر ہے یقیناً. دیکھیں ہمارا کریڈیٹر ہے اور اس کے اچھا چلے سر آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک پرسپشن تھا اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ IMF جب پاکستان کے پروگرام پاکستان چلا جائے گا تو اس کے لیٹر آف کمفرٹ کے اوپر اور دیگر ڈونر ایجنسیز اور ممالک ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل جو ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے اپنے انفلوز کھول دیں گے جیسے کہ آپ اس وقت بتا رہے ہیں. بٹ اگین آپ ڈالر اس وقت دیکھیں تو ہر دوسرے دن بلکہ ہر دن جو ہے ڈالر $1.5 کی جمپ لگا رہا ہے. ڈالر کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. یہ سب تو اب تو ڈالر یہ کون سا مارکیٹ میکینزم کون سا ہے؟ کہاں سے اتنی طلب ہو رہی ہے اس وقت ڈالر کی؟ کتنی بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے؟ وہ 8 بینکوں کو اسٹیٹ بینک نے ابھی شو کاز نوٹس جو ہے وہ 2 دن پہلے جاری کیے. یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ عمران صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا. آپ نے ڈپٹی گورنر کو بلایا اور ان سے سیر حاصل گفتگو کی پورے پروگرام میں اسی موضوع کے اوپر، اور ان کے جوابات آپ کے سامنے ہیں. کچھ سے ہماری تشفی ہے، کچھ سے ہمیں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے آج لکھا بھی ہے اس سلسلے میں. تو یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ اس وقت ویک سینٹیمنٹ ہے اور اس ویک سینٹیمنٹ کی وجہ سے کچھ خریداری ایسی بھی ہو رہی ہوگی جو ضرورت کے مطابق نہیں ہے بلکہ اسپیکولیٹو ہے. لوگ کہہ رہے ہوں گے، آپ نے تو یہ سوال بھی رکھا کہ میں نے تو کہیں ایسی لائنیں نہیں دیکھی جس کے اندر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے ڈالرز جو ہیں کنورٹ کر رہے ہوں. تو سر دیکھیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور ابھی آپ کے سامنے خبریں آ رہی ہیں کہ کئی جگہ غیر قانونی کاروبار بھی ہو رہا تھا. تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر، جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کام میں آ جاتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ بڑے ریٹرنز دے رہی ہے اگر کوئی اس کام میں ملوث ہو جائے. تو یہ جو اور پورے ملک میں ہے، ایک جگہ اگر آپ کو یہ نہیں لگا تو وہ دوسری بات ہے. لوگوں کے اسٹینڈنگ جو ہے تعلقات ہوتے ہیں ایکسچینج کمپنی سے، منی چینجر سے، وہ ہم سے پیسے بھجوا کر اور اپنے ڈالر وہ بنوا لیتے ہیں. تو یہ تو ہو رہا ہے. اسی وجہ سے یہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی فائنینسنگ تو مکمل ہے، $6 بلین آپ نے ایکیومولیٹ کرنے ریزرو کے اندر. تو کہاں سے لوگ یہ میں مان لوں اس بات کو کہ یہ ڈیمانڈ سپلائی ہی کی کارکردگی ہے. میں مخالفت نہیں کر رہا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی، لیکن دیکھیے یہ کوئی ہم آلو پیاز مرچ وغیرہ کی قیمت کی بات نہیں کر رہے. وہ قیمتیں روزانہ ایسے نہیں بڑھتی. یعنی ایک دفعہ کوئی بحران آتا ہے اور آلو جو ہے وہ $500 پہ چلا گیا یا پیاز اتنے چلی گئی، لیکن وہ تھوڑی دیر میں آن کے درست ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے بتائیں نا کہ روزانہ آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً اگر ہم یہ بھی دیکھیں، میرے خیال میں کوئی 184 185 کا ڈالر تھا جس وقت نو ٹرسٹ موو پاس ہوئی ہے. اس وقت سے لے کر اگر 240 پہ آ گئے ہیں آپ، تو $56 کا ڈپریسیشن ہوا ہے. جی سر یہ ناقابل قبول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے جب یہ آپ مارکیٹ افیکٹو ایکسچینج ریٹ لے کر آ رہے تھے
सेंट्रल बैंक डॉक्टर रजा बाकर के उसमें, तो एक प्रोग्राम में डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि बहुत छोटी सी आपकी मार्केट है, आप अगर इस तरह की कोई चीज करते हैं तो एक आध पेमेंट ही अगर कोई हुई वो पूरी मार्केट को आपको फ्रेजाइल कर देगी, आपको अपसाइड डाउन कर देगी। फिर दूसरा जो रीर कहलाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो कहलाता है, वो इस वक्त काफी कह रहा है कि जनाब आपकी आपकी अपनी करेंसी जो है वो काफी डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा। फिर स्टेट बैंक कवानीन के तहत इंटरवीन अब नहीं कर सकता और नहीं IMF उसे करने देगा, तो ये इतनी बड़ी चीजें हम कैसे छोड़ दें सिर्फ इस बात के ऊपर कि जनाब मार्केट मैकेनिज्म तय करेगा। कौन चला रहा है मार्केट मैकेनिज्म, क्या फोर्सेज है मार्केट मैकेनिज्म की? सर इमरान साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और यही मेरी गुफ्तगू की असल बुनियाद है कि सारी दुनिया में और खुसूसन जैसा अभी आपने बात रखी कि हमारी बड़ी नैरो मार्केट है, इसके अंदर जो है ऐसे बेचैनी पैदा कर देना जो है, एक आध दफा हो जाए ठीक है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आप कह रहे हैं रोजाना 2 रुपए कीमत बढ़ती चली जाएगी, ये तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने जैसे इख्तिताम में कहा है कि भाई देखिए ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, जो फंडामेंटल्स हैं वो किसी तरीके से भी, यानी मैं मान सकता हूँ वो वीक सेंटिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन सबको भी अगर आप शामिल अपना कंसिडरेशन कर लें तब भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने तो आज ये भी कहा है कि ये जो बदहाली है रुपये की, ये तो शायद उस वक्त जब फ्रीजिंग हुई थी मई 1998 के अंदर और उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट पे 48 से 68 रुपए पे चला गया था डॉलर, शायद उसके बाद ये सबसे बुरा दौर हम देख रहे हैं, इससे गुजर रहे हैं हम। तो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट को भी उसमें होना होगा, सेंट्रल बैंक को भी उसमें होना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उनके तवस्सुत से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिसके तहत सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप FBI को बीच में डालें, कस्टम्स उनके पास है, और वो भी जो है लाने ले जाने के ऊपर भी उनकी पाबंदियां वो लगाते हैं। तो ये मेरी गुजारिश होगी और ये नजर आनी चाहिए। देखिए ना, लोग इस वक्त समझ रहे हैं और आपकी गुफ्तगू से भी ये जाहिर है कि भाई इस वक्त कोई आंख नहीं देख रही, देयर इज नो माइंडर इन द मार्केट। तो अगर ये देखिए आप कोई नहीं देख रहा आपको और किसी पे आपकी नजरें नहीं है, तो लोग तो वो करेंगे जो उनके अपने लिए सही, वो मुल्क को कौम जो है उससे 10 गुना ज्यादा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सूरत हाल थोड़ी सी हमें बताइएगा कि एक हमारा जो पोर्टफोलियो है इस वक्त पब्लिक डेट का तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब वो आप लिखते हैं। बात यह है कि उसके बाद इसको कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं, ये कितना बड़ा एक वरीसम फिगर होगा। फिर आपकी मेच्योरिटी जो है सुकूक बॉन्ड्स की तकरीबन 40% सुकूक जो है वो मेच्योर हो रहे हैं। फिर आपके जो बोरोइंग है, जो इंटरनेशनल आप कह लें कि फॉरेन बोरोइंग है, स्पेशली चाइनीज बैंक जो है उसका बहुत बड़ा पोर्शन है। आप समझ रहे हैं कि ये स्मूथ फंक्शनिंग होगी, जिसको रीशेड्यूल होना है वो रीशेड्यूल भी होगा, गवर्नमेंट अच्छे से अपना केस जो है वो प्रोसीड करे, जाके बात करे, चीजें स्मूथली चलेंगी, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, इतनी कोई हेक्टिक सिचुएशन नहीं होगी। असल चीजें आप डील किस तरीके से करते हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और यही मैंने अपने मजमून में बात लिखी है कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म के कर्जे हैं या प्राइवेट कर्जे हैं वो 2 तरह के, एक सुकूक और यूरो बॉन्ड्स वगैरह हैं जिसमें 8 बिलियन डॉलर हैं, और दूसरे हमारे पास जो हैं वो कमर्शियल लोन्स हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो चाइनीज जो स्टेट ओन्ड बैंक है उन्होंने दिया है हमको। अच्छा, तो लिहाजा ये हमारे बड़े हमदर्द लोग हैं और ये हमसे कोई गैर जरूरी तकाजा नहीं करेंगे हमारे लिए मुश्किलात खड़ा करने के लिए, और इनका रवैया माजी में हम देखते चले आ रहे हैं कि इन्होंने हमेशा मदद की है। तो इस चीज से तो कोई मैं नहीं देख रहा कि खुदा न खास्ता आपको कोई चैलेंज होगा। जहां तक सुकूक का और यूरो बॉन्ड का है, उसमें एक सुकूक जो है वो दिसंबर में $1 बिलियन का वो मैच्योर हो रहा है,
اس کو آپ نے جو ہے اس کی ریفائنینسنگ کرنی ہے، کوئی نیا سکوک شائع کرنے کے بعد، یا مطلب جو ایگزسٹنگ سکوک ہولڈرز ہیں انہی کو یہ موقع دے کر کہ اچھا جی آپ اگر اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ماضی میں کرا ہوا ہے 1999 کے اندر، ہمارا بالکل میڈن پہلی مرتبہ پاکستان میں سن 94 کے اندر ایک بانڈ شائع کیا تھا، اور وہ میچور ہو رہا تھا 5 سال کا 99 میں. 300 ملین ہوں گے یا 500 ملین ڈالر، اور وہ 99% سبسکرائب ہوا تھا. اچھا، کیا آج ایسا ہو سکتا ہے؟ میں اس میں کہہ نہیں سکتا. یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے فائنینشیل ایڈوائزرز وہ اپوائنٹ کریں گے وہی یہ اس میں صحیح مشورہ دیں گے. اس وقت بہرحال جو ہماری انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں حیثیت ہے وہ بڑی گراوٹ کا شکار ہے، اور ہمارا یہی جو بانڈ ہے یہ کوئی تقریباً. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت جو چیزیں آپ نے بتائی ساری چیزیں ہم نے سنی، اور کنکلوژن پہ میں یہ پہنچا ہوں کہ ہمیں خطرہ اس وقت جو ہے اپنے داخلی جو معاملات ہیں، اسپیشلی جو ہمارے سیاسی معاملات ہیں، پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے یہ تمام اس کو ٹریگر کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر، بڑا میں غیر سیاسی سوال آپ سے کروں گا، سیاسی آپ کو لگے گا لیکن غیر سیاسی، کہ کیا فریش الیکشن تمام معاملات کا حل ہے؟ کیا فریش الیکشن سے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کے طور پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمران صاحب دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، جب سب کو معلوم ہے کہ ایک تہائی ملک جو ہے وہ ابھی سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد-آزما ہے، اور پھر یہ کہ ابھی تو ایک بڑے حصے کے اندر یہ پانی اترا بھی نہیں ہے، اب وہاں پر مدد پہنچانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے. اب ایسے میں انتخابات کا جھمیلہ اس وقت کرنا تو بڑا محل نظر آتا ہے مجھ کو. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے دیرینہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے عوام کی ایک واضح ان کی طرف سے مینڈیٹ ملنا جو ہے، جو بھی ہمارے مینیجرز ہوں وہ بہت اچھا ہوگا اس کو حل کرنے کے لیے. لیکن یعنی کوئی بھی کام کیا جائے مینڈیٹ کے ساتھ کیا جائے جس میں عوام کی تائید، عوام کی حمایت ہو. عوام تو اس وقت مری ہوئی ہے بیچاری مہنگائی سے. مہنگائی کا تو کچھ کرے ڈاکٹر صاحب، کچھ بتائیں مہنگائی کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے حالات میں تو سینٹرل بینک بھی کچھ نہیں کر پائے گا. میں عرض کرتا ہوں مہنگائی کے معاملے میں دیکھیے، یہ جو میں نے ابھی لکھا ہے کہ یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور اب پھر 91 پہ آ گیا ہے برنٹ، یہ تھوڑا سا اور کم ہو جائے، اور اگر یہ $70 تک پہنچ جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے انپٹ کا، تھینکس. ناظرین، ڈاکٹر وقار مسعود آج کے پروگرام میں شریک رہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب تو بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.